ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بھی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. ما یقال عند من حضرہ الموت، جس کی موت حاضری اس کے پاس کیا کہنا چاہیے یا کیا کہا جاتا ہے، دونوں ترجمے اس کے. کیا کہا ہم لوگ کیا کہنا چاہیے، فرشتے کیا کہتے ہیں، سب چیزیں اس کے. تو یہاں پہلی حدیث میں ہمارے سامنے بات یہ رہی کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ کی تلقین کرو، یعنی تم خود پڑھو، اسے پڑھنے کے لیے مت کہو. اب کس حالت میں کیا معلوم، ہم کو معلوم ہوا کس کی حالت یہ ہو گئی، اب مرنے کے قریب ہو گیا آدمی تو ہم بولیں پڑھو، نہیں پڑھا تو کیا کرنا، نہیں پڑھتا بولا تو اس لیے ہم مجبور نہ کریں اسے، ہم خود پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے رہیں. تو جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب آخری کلام ہونا تو شروع سے آدمی محنت کرتا رہے گا تو آخری کلام ہوگا نہیں. اچانک آخری وقت جو ہے لا الہ نکلے، کیسا نکلے گا؟ جو آدمی رات دن پڑھنے والا ہے، اس لیے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، کثرت ذکر کی تلقین کرتے ہیں. کثرت سے ذکر کرتے رہو، جو کثرت ذکر کرے گا وہ آسانی سے نکلے گا. تنہائی میں ہے، ادھر ہے، اللہ ہمیشہ پڑھتا رہے، لا الہ پڑھتا جو لا الہ نکلے گا. شاہ یعقوب صاحب مجھے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کتنا عبرت آمیز واقعہ. انہوں نے ایک صاحب جو ہے طوطی پالے تھے، طوطی مہینہ وغیرہ پالتے رہتے ہیں، ان کو سکھاتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا بھی یا سیکھ لیتے ہوں. وہ شولہ پور میں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ سکھائے تھے تو بچے آ کے اماں روٹی دو، اماں روٹی بولتے تھے بچے اسکول سے آتے، وہ طوطی وہ سیکھ لیتی، اماں روٹی دو، وہ سیکھ لیتی طوطی. ارے طوطی کیا بولتی، تو کب دیکھے وہی بول رہی اماں روٹی دو. نہیں، وہ بچہ آ کے بولتے نا، وہ طوطی سن کر سیکھ لیے. تو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ صاحب نے بیان کیا کہ وہ ایک دن جو ہے وہ اس کو روٹی وغیرہ ڈالنے کے لیے دروازہ کھلا تھا پنجرے کا، بلی دور سے دیکھ بیٹھ رہی تھی. اب انہوں جا کے گھر والی لانے تک کہ بلی جا کے جھپٹ لی اس کو. تو اس نے وہ لا الہ کہنا چھوڑ دیا. طوطی جو لا الہ پڑھ دی ٹی ٹی کہنا شروع کر دی. تو جو لا الہ اندر اترتا ہے وہی باہر نکلے گا. اندر لا الہ اتر کیا نکلے گا بتائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مرتے وقت کے واقعات کیا کیا ہوتے ہیں. جو آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے کبھی اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، یاد رکھو اس کی زبان سے کلمہ نکلنا بہت، ارے سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے نا، مرتے وقت لا الہ پڑھا بس جنت میں چلا گیا. تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی آدمی کو. کیا اچانک یہ لا الہ نکلے گا کیا بتائیے؟ ہاں، اندر لا الہ اترے گا تو لا الہ نکلے گا، اندر لا الہ تو کیسا نکلے گا؟ تو لا الہ کو اندر اتار لینا، اس لیے تم کہتا ہے 3000 بار ذکر کرو، یہ سب بولتے رہتے نا ہزاروں میں جو تعداد میں کیوں کرتے ہیں کہ اندر اتر جائے. اندر اترے گا تو باہر بھی نکلے گا. تو بہت افسوس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ذکر کے عادی نہیں رہے. ذکر کو سمجھ لیا کہ بیکار شغل سمجھ لوگوں نے، ذکر کو لوگوں نے بیکار شغل سمجھ لیا. رہے بھائی ذکر ہی تو سب کچھ ہے. ساری عبادتوں کا مقصد ہی ذکر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. روزہ بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، حج کے تمام مراسم کے لیے فرمایا گیا یہ اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ دل میں اگر بیٹھے رہے گا تو ہی نکلے گا. جب بیٹھا نہیں تو کہاں سیکھ لے گا بتائیے. تو ہم لوگ صرف پڑھنا ہے اور وہ آدمی سن کر وہی پڑھنے لگے گا، یا کم سے کم دل میں پڑھے گا. زور سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر دل میں پڑھے گا تو بھی کافی، دل میں پڑھے گا. یا لکھا ہے کہ وہ اس کے دل میں اس کا انکار نہ ہو تو کافی ہے. لیکن حالتیں واقعات لکھے حضرت تھانوی نے. ایک آدمی کو لا الہ پڑھنے کہہ رہے تھے، لا الہ، کچھ لوگ ہے نا معلوم نہیں لگا یہ تو لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ. تو اس نے کہہ دیا کہ میری زبان کوئی پکڑے ہوئے میں نہیں پڑھ سکتا. میں بولا میری زبان کوئی پکڑے ہوئے لا الہ پڑھ نہیں سے پڑھ سکتا، کہہ رہا ہوں. دیکھو کیا حال ہے. تو گناہ کی وجہ سے آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. معلوم
لا الہ پڑھو کر کہا جا رہا ہے اسے تو میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے. تو اس نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ تو یہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ بتاؤ سے تم بول رہے مجھے یہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ دیکھیے کیسے کیسے حالات گزرتے ہیں ہمارے. تو اب یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جو ہے اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرنے اللہ سے تعلق پیدا کرو. سمجھے کہ بالکل ڈھیلی ڈھالی باتیں سمجھے نہیں, سب پختہ باتیں ہی ہیں اس منزل سے. اب دیکھ آدمی کل زندگی اس دنیا میں, آج اس دنیا میں پہنچ گیا, اس دنیا کا آدمی اس دنیا میں پہنچ گیا. تو کب آنے والا ہے؟ جس لیے حدیثیں اس سے پہلے بھی آئی, جب شام ہو تو صبح کا منتظر نہ رہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. جب تیری صبح ہو جائے تو شام کا منتظر نہ رہے, تیری شام بھی آئے گی. کیا کس کو کیا معلوم ہونے والا ہے؟ کیا کون گارنٹی دے سکتا ہے زندگی کی؟ تو بہرحال جو ہے موت کے وقت کیا کہنا چاہیے, تو وہ اس کی تیاری اب سے شروع کرنا ہے. اس وقت تیاری شروع کریں گے تو نہیں ہونے والا. امتحان کی تیاری اب امتحان کو کرے گا, امتحان سے پہلے تیاری کرنا پڑے گا آدمی. تو سب سے اہم چیز جو ہے تمام اذکار کے اندر جو ہے سب سے اعلیٰ سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہو, یہی ہمارا یقین ہو, یہی ہمارا جو ہے ایقان ہو, اسی پر ہم جو ہے جان دینے والے ہوں, اسی پر ہماری زندگی بسر ہو. تو تلقین بھی وہی کرنا ہے اور ذکر بھی وہی کرنا ہے. اور کسی خوش نصیب کو جو ہے وہ آخری وقت میں کلمہ زبان سے نکل جائے. قاری طیب صاحب کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت تھا, کوئی عورت, ارے ہٹ جاؤ میرے شیخ آ رہے ہیں, بول رہی ہوں. فیض الفقار نے واقعہ لکھا, میرے شیخ آ رہے ہیں ہٹو. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی شکل میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے, دیکھو میرے شیخ کیا کریں مجھے, میرے شیخ کلمہ پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں. شیخ میں کلمہ پڑھتی ہوں, لا الہ پڑھتی ہوں, لا الہ پڑھی مر گئی. نیک اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا جو ہے ضرور جو ہے فائدہ مند ہے. اس کو لوگ معمولی سمجھ لیے ہیں. تو وہ سچے دل سے توبہ کی تھی, سچے دل سے ایمان پر قائم تھی, اس کا انجام اس طرح سے ہوا ہے. بس لوگ سمجھے ایک فیشن ہو گیا ہے وہ بیت ہونے کے, لوگوں بیت ہونا بھی فیشن سمجھ لیا لوگوں نے. اس بھی فیشن نہیں ہے بھائی, دل کی اصلاح کرنا. دل میں اگر لا الہ ہے تو کافی ہے, وہ بھی دل میں لا الہ ہے تو نہ پڑے گا تو بھی کافی ہے. دل میں لا الہ تو کیا کریں گے؟ تو کم سے کم آخری وقت زبان سے نکلے تو آخری وقت صحیح بات ہی نکلے گی. ہماری اس کی کتاب تھی, وہ کون سی, اس میں وہ میڈیکل کتاب, اس کے اندر لکھا ہے آخری جو کلمہ نکلے گا وہ صحیح نکلے گا. لکھا لاسٹ ورڈ جو ہے اس کے کبھی غلط نہیں ہوتے. مرنے والا جو کہہ رہا ہے تو لاسٹ ورڈ میں کیا کہا دیکھو نے, تو یقیناً جو ہے وہ لا الہ نکل رہا ہے, یقیناً لا الہ ہے اس کے دل کے اندر. تو ہم سب کو کثرت ذکر کرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.